کہتے ہیں جی کہ سیدہ فاطمہ نے سرکار دو جہاں کی وفات پر جو اشعار پڑھے تھے تو وہ قصیدے میں موجود ہے. صبت علیہ وصائب لو انہا صبت علیہ وسن لیالیا، تو ان کا بڑا مشہور مرثیہ موجود ہے. حضور کی وفات کو وفات کہنا گستاخی ہے، کوئی گستاخی نہیں. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا انک میت و انہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی ان پر بھی موت آئے گی. قرآن نے نہیں کہا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا یہ اسلام چھوڑ دیں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ تو سب پہ ہم یہ موت ہو یا وفات ہو. اگر دل گھبرائے دن میں یا رات میں تو ہم کیا پڑھیں؟ اللہ کا ذکر کریں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب ہوتا ہے. قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں. حضور کے لیے اگر ہم طواف کریں کوئی حرج نہیں، اور عید کے موقع پر حضور کے نام پہ قربانی کریں وہ بھی جائز ہے. خانہ کعبہ کے خلاف پر لوگ لکھتے ہیں، یہ کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، جو لکھتے ہیں ان سے پوچھو. کہتے جی ایک جانور جس کا نام گیدڑ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جس محلے میں آواز نکالے تو وہاں موت آتی ہے. یہ سب جاہلوں کے عقیدے ہیں. یہ ایسے عقیدے لوگوں نے گھڑے ہیں کہ جی مصلی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نا، جب فارغ ہو جاؤ تو اس کو لپیٹ دو. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا شیطان نماز پڑھے گا. چلو پڑھ لیں دو اس کو. اگر شیطان نماز پڑھتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں جی عصر اور مغرب کے درمیان میں گھر میں جھاڑو نہ دینا والا جھاڑو پھر جائے گا. سب باتیں، نہ کسی کی آواز سے کوئی مرتا ہے، نہ گیدڑ سے کوئی مرتا ہے، نہ کتے سے کوئی مرتا ہے. جب موت آنی ہے وہ آ جائے گی. تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، مسجد میں بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ آپ کو لوٹانی پڑے گی. نماز ہوتی نہیں ہے. کیا معذور آدمی کے لیے نماز میں معافی کی گنجائش ہے؟ اگر ایک آدمی بالکل معذور ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اس کی نماز کا فدیہ ادا کیا ہے. ہر نماز کے تقریباً 2 سیر گندم، تو 5 فرض ہوں گے اور 1 وتر ہوگا. 12 سیر گندم روز کے حساب سے اگر صاحب جائیداد ہے اس کی جائیداد سے ادا کرے. نکاح کرنے والا خود وکیل ہو تو نکاح بغیر ولی کے ہو جائے گا. جس اور ولی تو لڑکی کا ہوتا ہے، تیرا تو نہیں ہوتا. جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے اس کا ولی کہاں ہے؟ جو خواتین بغیر پردے کے حرم میں آتی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ان کے خامند بھائی خاندان کو غیرت کرنی چاہیے کہ ان کو نہ آنے دیں بغیر پردے. لوگ تو نہیں سمجھائیں گے نا، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ. اگر تیری بیوی پردہ نہیں کرتی تم قیامت میں پکڑ جاؤ. اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تم جہنم میں جاؤ. چونکہ حضور نے فرمایا تم اس مسئول ہو، ذمہ دار ہو. بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی خدمت کرے. خامد کا حق یہ ہے کہ اس کا نان نفقہ خرچہ ادا کرے. کوئی فرض عمل ہو یا واجب ہو، اصل نیت دل میں ہوتی ہے. زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا. بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات، لیکن محل النیت القلب. نیت کا مقام دل ہے. مثلا اب ہم بیٹھے ہیں کہ عشاء پڑھیں گے، بس نیت ہو گئی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 4 رکعت نماز عشاء بوقت 8 بجے اور منہ طرف قبلے کے نماز برائے خدا اور ثواب برائے پیر صاحب اللہ اکبر. یہ تو بدعت ہے. امیر معاویہ نام رکھنا بھی حضور کے صحابی ہیں اور ان لوگوں میں ہیں جن کے لیے حضور نے دعا کی ہے اللہم اجعلہ ہادی المہدیہ کاتب الوحی ہے. کیوں نہ نام رکھو جی؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
حضور کے روضہ مبارک پر روزانہ سلام کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ جب سفر کے لیے جاتے سلام کرتے، واپس آتے تو سلام کرتے۔ اور ادب بھی یہی ہے۔ ہمارے لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے نا، ہر نماز کے بعد موبائل ہاتھ میں پکڑا اور چلے گئے، پتہ نہیں ثواب ہوگا ان کو یا گناہ ہوگا، کہ حضور کے روضے کے سامنے معاہدہ شریف میں کھڑے ہو کر موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا اس کا، حضرت عمر کی تلوار نکالی اور کھڑے ہوئے، مجھے نہیں پتا آپ نے لکھا کیا ہے، جب لکھا ہے سمجھ نہیں آتا جواب کیا دوں گا۔ یہ روایت کہ حضور نے اپنی چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو ڈھانپ کے فرمایا تھا کہ ہاں یہ میرے اہل بیت ہیں، کیا ان کی باقی زوجائیں اور اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے اہل بیت میں تھے تو ان کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا نا کہ اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، سب عورتوں کے لیے، حضور کی بیویوں کے لیے، ان کے لیے نہیں تھا، اس لیے حضور نے ان کے اوپر بھی چادر ڈال کے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر کے اس آیت کا مستحق کر دے۔ باقی پنجتن پاک والا جو عقیدہ ہے نا، یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پنج پاک ہیں، باقی سب نعوذ باللہ ناپاک ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد جو اس طرح لگوایا تھا پیچھے کی طرف لگوائی، پھر ماموں کے کہنے پر سر کے تینوں طرف اس طرح سے لگایا، بس جو ہو گیا اللہ قبول کرے، آئندہ جب بھی عمرہ کرو پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ۔ عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ فجر کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھتے ہو، ٹھیک نہیں ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ جوتا اگر پاک ہو تو اس میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ بہرحال سب سے افضل عبادت مکے میں طواف ہے۔ اب طواف چھوڑ کے یا فرض چھوڑ کے باہر زیارتیں کرتے پھرو تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ پاکستان میں جو تنظیمیں ہیں تم جانو اور وہ جانو، مجھے نہیں پتا وہ کون ہیں، کیسے ہیں اور ان کے کیا شرائط ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت میں مستورات کا نکلنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ عورتیں عورتوں کو تبلیغ کریں گی، مرد مردوں کو تبلیغ کریں گے، اس میں کون سی شرم ہے؟ شادی پہ جاتے ہو تو بیوی بچے ساتھ لے کے جاتے ہو، دین کے لیے مسئلہ ہے، دین کے لیے ان کو تکلیف ہے کہ دین کے لیے کیوں نکلے۔ ہاں فلم دیکھنی ہو تو پھر تو بیگم ساتھ جائے گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خانہ کعبے کے طواف میں صرف نظر نیچے رکھیں، ہر طواف میں نظر نیچے رکھیں۔ حرم پاک میں ایسی جگہ کا نماز ادا کر رہا ہے، خانہ کعبہ نظر، پھر بھی نظر سیدھے کی جگہ پر۔ فلسطین اور دنیا بھر میں جو یہودی ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان پہ خود اپنی طرف سے قہر ڈالے، ورنہ ہم تو بالکل بے بس ہیں اور بے بس ہیں۔ مسلمان مردہ ہو چکا ہے۔